شریعت ختم ہو جائے گی. جو بات کہی انہوں نے کہ حال یہ ہوگا کہ مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے, نماز روزہ ایک دم غائب ہو جائے گا, اور جو مناجات کی محفلیں ہیں, یعنی چاہے وہ عید میلاد النبی کی محفل ہو, نعتوں کی محفلیں ہوں, چاہے وہ محرم کی کوئی محفلیں سجائیں, اس میں ریاکاری اور منافقت ہوگی. لوگ اس لیے نہیں کریں گے محفلیں کہ اس کے نتیجے میں تزکیہ اور تربیت اور روحانی سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ اس لیے ہوگا شو آف ہوگا, یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے اس سے بڑی محفل کی اور اس نے میرے مقابلے میں اتنی بڑی محفل کی. اور جو وائز ہوں گے, جو لوگ ان محفلوں میں آئیں گے لاکھوں کروڑوں روپے فیس لے کر, پیسے لے کر, اور ہم کو سب پتا ہے کہ کون لوگ کتنی فیس لیتے ہیں نعتیں پڑھنے کی, اور کون کتنی فیس لیتے ہیں ذکر کرنے کی, اور کون ذاکر ہیں جن کے ریٹ لگے ہوئے ہیں کہ کتنے کے کتنے پیسوں پہ کتنا چلے گا. نہ اللہ کے واسطے, نہ محبت کے واسطے, نہ دین کے واسطے, نہ امت کے واسطے. کمرشل انٹرپرائزز ہیں یہ ساری کی ساری جو بنا لی ہیں. جو اصل روح تھی اس کی رسم ازاں رہ گئی, روح بلالی نہ رہی. تو وہی بات کہیں گے کہ ہر کچھ منافقانہ ہو جائے گا. نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ کا شوق کم ہو جائے گا اور دلوں پہ بوجھ ہوگا. اور یہی حال ہے لوگوں کا کہ ساری دنیا ٹریول کرتے ہیں, پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں, لیکن حج اور عمرہ نصیب نہیں ہوتا. اور حج عمرہ ہوتا بھی ہے اگر تو بڑی مصیبت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے پریشر ہے لوگوں کا, چاہے کوئی کر ہی لیتے کراتے, چلو ساتھ گولڈ بھی لے آئیں گے, تھوڑی شاپنگ بھی کر لیں گے. جو نیت اور انٹینشن ہوتی ہے وہ معاملہ, اور دلوں پہ بوجھ ہوتا ہے, بالکل شریعت ترک ہو جائے گی. یہ سارے معاملات ہمارے معاشرے میں آس پاس ہیں. اس وقت کہتے ہیں وہ نعمت اللہ کہ میں خون جگر بنوشم, میں اپنا جگر کا خون پیتا ہوں, اور برنج بتو گوئم, بڑے دکھ میں تم سے یہ کہتا ہوں, خون جگر بنوشم برنج بتو گوئم, للہ ترک گردان ای طرز راہ بانا, خدا کے واسطے یہ کفر کے طریقے چھوڑو. وہ نصیحت کر رہے ہیں, ان میں سب کچھ ایکسپلین کر کے سارا کچھ بتا کے کہ جس معاشرے پہ تم آ گئے ہو, جس وقت تم آئے ہو, خدا کے واسطے میں کہتا ہوں, ورنہ بڑی پرابلمز آئیں گی, بڑی مصیبتیں تمہارے اوپر آنے والی ہیں. جو طریقے تم نے اختیار کیے ہوئے ہیں, تم پر مصیبتیں جو آئیں گی ان طریقوں کی وجہ سے اچھا, اس سے پہلے انہوں نے یہ بات نہیں کی, اب وہ یہ بات یہاں پر کرنٹلی کہ جب یہ, کیونکہ اس کے بعد دیکھیے مصیبتیں آنی شروع ہو گئی مسلمانوں پہ. کہتے ہیں اس وقت تم دنیا پہ دیکھو گے بینی تو عیسوی را برتاخت بادشاہی گیرن مومنانہ از ہیلا و بہانہ. اب اس بات پہ آ گئے جو حضور کی وہ حدیث تھی کہ کفار چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے, اس طرح جیسے مسلمان دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے پر کوئی گرتا ہے دشمن آ کے, کہ مسلمان حب الدنیا میں اور کراہیت الموت میں ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہاں پر کہتے ہیں کہ اس وقت تم دیکھو گے کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکمرانی ہے, امریکنز, برٹش, نیٹو. مطلب اس میں تو کوئی تم یہ دیکھو گے کہ دنیا پہ اس وقت عیسائیوں کی حکمرانی ہے, اور وہ مکر و فریب کر کے, فراڈ کر کے, چالیں چل کے, یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے ذریعے, WMD کا فراڈ کر کے, میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو گھیرنا شروع کریں گے. ون بائی ون وہ مسلمانوں کو گھیریں گے, ہیلا اور بہانہ کر کے مسلمانوں کے گرد جال بنانا شروع کریں گے. پہلے عراق کے خلاف کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, کچھ نہیں نکلا. پھر کہا انہوں نے, اس سے پہلے افغانستان سے کہا کہ القاعدہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہاں پہ ملا عمر اور افغانستان کے مجاہدین جو ہے, افغانستان کے لوگ جو ہے وہ 9/11 میں یہ لوگ رسپانسبل ہے. ایران کے ساتھ بھی پھر ایران کے خلاف, پھر اب پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کے ویپن نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں. خود دہشت گرد تیار کر رہے ہیں بیت اللہ محسود اور ملا فضل اللہ کے, ان کے ذریعے فساد کرواتے ہیں. پھر بہانہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ میں جانے والے. مطلب دو اینگل سے وہ مسلسل, اور پوری مسلمان دنیا کی دولت, جو عرب ملکوں کی دولت اور خزانہ تھا, وہ سب کچھ انہوں نے اپنے بینکوں میں, اپنے سسٹم میں رکھ لیا. کہ حال تم اس وقت یہ دیکھو گے کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکمرانی ہوگی, اور ہر بہانے سے وہ مسلمانوں کی دولت پر, مسلمانوں پر قبضہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہوں گے, حملہ کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے. اور حال یہ ہوگا کہ ہر جگہ عیسائی مومنوں کو برائی پر اکسائیں گے, حد سے گزر جائیں گے, اور ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے. یعنی قوم نصارہ ہر سو اغوا غلو نمائند, پس ملک او بگیرن ہیلا و بہانہ, ہیلا اور بہانہ کر کے مسلمانوں کے ملک گھیرنا شروع کریں گے, پکڑنا شروع کریں گے. This is exactly what's happening now. Exactly. Too accurate. بالکل. This is, اور یہ سے پہلے تاریخ میں اس طرح بہت کم ہوا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت عیسائی پوری دنیا پہ قبضہ بھی کر چکے ہیں, اکنامک پولیٹیکل آرڈر بھی کنٹرول کر لیا, مسلمانوں کے ملک پہ دوبارہ گھیرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. مسلمانوں کی جان اور جائیداد کافروں کے نزدیک بالکل بے وقت ہو جائے گی. بے دھڑک مسلمانوں کا خون وہ دریا کی طرح بہائیں گے. خون می شون دورانا چوں بحر بیکرانہ, یعنی بحر بیکران کی طرح, ایک بڑے سمندر کی طرح مسلمانوں کا خون بہنا شروع ہو جائے گا. عراق میں 10 لاکھ شہید کر چکے ہیں, افغانستان میں 30-35 لاکھ سوویت انویژن کے بعد سے مسلمان شہید ہو چکے ہیں, فلسطین میں بے دریغ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, بوسنیا میں, فلسطین میں, کشمیر میں, کوئی حساب نہیں ہے مسلمانوں کے خون کا, جس طرح خون مسلمانوں کا بہایا جا رہا ہے بے دھڑک. مسلمانوں کے خون کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, مذاق بن گیا ہے کہ آئی ایم اے مسلم, کل می اینڈ کال اٹ کولیٹرل ڈیمیج. ایک مذاق بنا ہوا ہے آج کل کی دنیا میں, ہر طرف کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ جو مسلمان چاہو مار دو. اور پھر کہتے ہیں کہ لیکن جب یہ سٹیج ہو جائے گی, ایک ہی حیرت انگیز شعر ہے, اس پہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اس موقع پر
گردت بنو سلیمان باشن چو فضل رحمان، یعنی کہ قوم افغان باشد صد الانا. حال یہ ہوگا کہ جب یہ ساری دنیا میں دشمن مسلمانوں پر قبضہ کرنے کے لیے حملے کر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کا فضل ہوگا افغانستان کی قوم پر، اور یہ ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں گے کفر کے مقابلے کے لیے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز معاملہ یہ ہوگا کہ جو پہلی ریزسٹنس ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ افغانوں کی طرف سے آئے گی. 1979 میں سوویت آکوپیشن انویژن کے بعد افغانستان کے مجاہدین نے ریزسٹنس دی، اور 9/11 کے بعد پھر افغانستان کے مسلمانوں نے ریزسٹنس دی، اور آج تک دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جس دور سے ہم آج گزر رہے ہیں، کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر کفر کو کوئی جنون ریزسٹنس مل رہی ہے تو افغانستان کے مسلمان دے رہے ہیں. اور نعمت اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس سارے ایونٹس کے بعد جو پروفاؤنڈ ایونٹ ہے کہ تم دیکھو گے پہلے کہ افغانستان کے مسلمان ریزسٹ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. اس کے بعد ہم آئندہ بات کریں. تھینک یو زید صاحب. آج جو ہم نے ڈسکس کیا آئی تھنک دیٹ واز جسٹ ٹو ایکوریٹ ایز پر دا ایونٹ ڈیٹیل. ہم جو ارد گرد اپنی دیکھتے ہیں، اور میکسیمم شیئر جو تھے نعمت اللہ شاہ ولی کے وہ آج کے حالات کے مطابق تھے، وچ از ایبسولوٹلی فیسینیٹنگ. تھینک یو ویری مچ. ویورز، آئی ہوپ آپ نے آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت دلچسپی سے سنا ہوگا. لیکن آگے کے پروگرامز میں زید صاحب کیا بتاتے ہیں ہمیں نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز کے حوالے سے، آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی مچ مور انٹرسٹنگ. تھینک یو ویری مچ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.